بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مربیان اعظام، داعیان دین ملت، اسلامی بھائیو، بزرگوں، عزت مآب خواتین اسلام، رات کے اس آخری پہر میں آپ حضرات کی موجودگی اور میرا خطاب کرنا وقت اور حالات کے اعتبار سے مناسب اور موضوع معلوم نہیں ہوتا، پھر بھی کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل فرمایا، اور اس کا مقصد ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، علم کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں، جس میدان میں جائیں گے ہدایت ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، تبھی فائدہ ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، کھلی ہوئی کتاب آ گئی ہے، اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے گا، علم کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں بھی، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرنے والے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو قرآن پڑھیں گے اور ہدایت کی نیت سے قرآن سے استفادہ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری تفسیر کہ اگر اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھا جائے، جس میدان میں جائیں گے اللہ سلامتی عطا فرمائے گا، ملک میں سلامتی عطا فرمائے گا، گھر میں سلامتی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو کہا گیا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا تَدْخُلُ الشَّيْطَانُ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ دلوں میں جو شکوک، شبہات ہیں، جو شہوات ہیں، جو بے چینی، جو پریشانی ہے، قرآن کریم نسخہ شفا ہے، دلوں کے لیے بھی شفا ہے، روح کے لیے بھی شفا ہے، جسم کے لیے بھی شفا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اس سے استفادہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے استاذ محترم حکمت بشیر جو اس دور کے بہت بڑے عالم ہیں قرآن کی تفسیر کے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت پر ریسرچ کیا کہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ ہارٹ کے مریضوں کو 2 کمرے میں سلا کر، ہارٹ کے 2 مریضوں کو 2 کمروں میں سلا کر 20 منٹ تک قاری عبد الباسط کی کیسٹ سورہ رحمان کی سنائی گئی، اور 20 منٹ کے بعد آلے کے ذریعے جب ان کے سینے کا جائزہ لیا گیا تو مریض کے دل کی دھڑکن ختم ہو چکی تھی، مریض شفا یاب تھا۔ یہاں تک کہ داعی اسلام فرماتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہاسپٹل راجیو گاندھی دہلی میں پہنچا تو وہاں کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ برہمن تھا،
میں نے دیکھا کہ وہاں مریضوں کو بھی قرآن سنا رہے ہیں، امام حرمین کی کیسٹیں سنا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں اسلام پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کیا کہ قرآن دل کے لیے شفا ہے، اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ہے۔ یہ قرآن سلامتی کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے، سکون کی کتاب ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں گے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ اندھیروں سے نکالے گا، دل کے اندھیروں سے نکالے گا، شرک کے اندھیروں سے نکالے گا، بدعات کے اندھیروں سے نکالے گا، گناہ اور معصیت کے اندھیروں سے نکالے گا، اس بے چینی اور پریشانی سے نکالے گا۔ اس قرآن کی تاثیر ہے، قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالی ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئے، ایمان کی تفسیر ابن عباس نے قرآن سے کی ہے، جس کا ذکر آئے گا کہ اگر یہ بستی والے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، حدیث اور قرآن سے گہرا تعلق جوڑ لیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، کان کی برائی سے بچیں، آنکھ کی برائی سے بچیں، زبان کی برائی سے بچیں، شرمگاہ کی برائی سے بچیں۔ ابھی عزیز موصوف نے اسلام میں جائز اور ناجائز کاروبار سے متعلق جو تفصیلات بتائی ہیں، اگر شرعی طریقے کو اختیار کر لو، قرآن کہتا ہے آسمان سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا، یعنی مسلسل بارش برسائے گا، زمین سے غلے اگا دے گا۔ وَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ یہ قرآن کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو بابرکت کہا۔ یہ کتاب مبارک ہے، ہر چیز میں برکت ہے، جو چیز شروع کرو گے اس میں بھی برکت ہے، جس زمین پر پڑھو گے وہ زمین بابرکت ہے۔ علیک بتلاوۃ القرآن فإنه نور لك في الأرض وذکر لك في السماء۔ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو، یہ زمین کے لیے بھی روشنی ہے، آسمان میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ اے بیمار پریشان لوگوں، ذرا اپنے رب سے رشتہ جوڑو، آؤ۔ اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے جس مقام پر یہ قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، اللہ کی قسم اسی وقت 4 انعام ہوگا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بعمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم۔ اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل۔ جس مقام پر بالخصوص مسجد میں، کیونکہ ایک حدیث ہے ما قعد قوم مقعدا، یعنی مسجد میں خاص طور سے، لیکن کسی اور بھی مقام پر جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو اللہ کا پہلا انعام یہ ہوگا اللہ ڈپریشن کا شکار نہیں کرے گا۔ ڈپریشن، آج ہر آدمی ڈپریشن میں ہے، ٹینشن میں ہے، یہ ٹینشن فری ہے، یہ دلوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ الا نزلت علیہم السکینہ، قال ابن عباس السکینہ ہی الطمانینۃ القلبیہ، قلبی سکون ملے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ جس طرح آسمان میں بادل چھا جائے تو سورج نظر نہیں آتا، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، شیطانوں کو اللہ اندھا کر دے گا، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ وحفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے گھیر لیں گے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ذکر خیر فرشتوں میں کرے گا۔ اس قرآن کو پڑھو، اسی وقت 4 انعام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها۔ اس قرآن کی تاثیر ہے کہ جس طرح اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہمارے مردہ دلوں میں ایمان کا سور پھونک دے گا۔ قال اللہ جل جلالہ اومن کان میتا فاحییناہ، قال ابن عباس احییناہ بالایمان۔ دلوں میں ایمان کی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہے، نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اللہ اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے
تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی تھنکنگ پاور میں اضافہ ہوگا، سمجھ اور شعور میں اللہ بالیدگی اور تازگی عطا فرمائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں من قرأ القرآن متع بعقل بین بلغ 100 سنہ، اگر آدمی کی عمر 100 سال بھی ہو جائے، کتنے سال بھائی؟ کتنے سال؟ 100 سال بھی عمر ہو جائے، لیکن اگر قرآن پڑھے گا، قرآنی ماحول میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کی عقل کی حفاظت فرمائے گا۔ عبد الملک بن عمیر فرماتے تابعی جلیل ان اصحاب العقول اصحاب القرآن، قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے والے عقل والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیبنٹ کے ممبر وہ لوگ ہوتے تھے جو قرآن کے قاری ہوتے تھے۔ کان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كان شبانا، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ شفا دے گا۔ سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے بعض فتاوے کو میں نے پڑھا، لکھتے ہیں کہ اس قرآن کی برکت سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو گئی، کینسر کے مریض اچھے ہو گئے، اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی صفت بتائی، شفاء و رحمت المومنین قل وللذین آمنوا ھدی و شفاء۔ اس قرآن کریم کے ذریعے اگر ہم رشتہ جوڑیں گے، اللہ لاسٹ اسٹیج میں اولڈ ایج ہوم نہیں داخل کرے گا۔ آج میں نے حیدرآباد وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی عمریں 60 سال 70 سال ہو جاتی ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں۔ بال بچوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بعض جگہ جا کے ہم نے ملا بھی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ سن لو لوگوں، قرآنی ماحول قائم کرو، میری ماں اور بہنوں گھروں میں قرآن پڑھو، بچیوں سے قرآن سیکھو، بچیوں کو قرآن سکھاؤ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ قال ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، جو قرآن پڑھے گا، پڑھنے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا صحیح طور پر قرآن سیکھنا ایک، اور اس کے احکام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ جو قرآنی ماحول میں زندگی گزارے گا، اللہ آخری عمر میں ہاتھ پاؤں سے معذور نہیں کرے گا، بلکہ آنکھ کی بصارت میں بھی اضافہ، دل کی بصیرت میں بھی اضافہ۔ میں نے دیکھا ہے گلبرگہ کے اندر ایسے آدمی کو جس کا بیٹا بوڑھا ہو گیا اور باپ کو دیکھا کہ تراویح کی نماز لمبی لمبی ہوتی تھی لیکن سب کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، کیونکہ وہ قرآن کے مفسر تھے اور انہوں نے انگلش میں قرآن کی الحمدللہ تفسیر لکھی۔ قرآن کی برکت سے اللہ نے دنیا میں ایسی مثالیں قائم کی ہیں اور آج بھی ایسی مثالیں ہیں۔ اگر اس قرآنی ماحول کو اگر ہم نمونہ قائم کرنا شروع کر دیں، دنیا کے سارے علوم آسان ہو جائیں گے۔ کیلیفورنیا کی لائبریری میں جہاں بھی عذاب آیا ہوا ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر وہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے، اللہ ان ظالموں پر ان سے بڑے ظالموں کو مسلط کر دے۔ کیلیفورنیا کی لائبریری میں جب پیٹر عبداللہ گیا تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ لکھا تھا کہ اگر دنیا کا سارا خزانہ چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے دثر القرآن فإن فی علم الاولین والآخرین، قرآن پر غور و تدبر کرو، اس میں اولین اور آخرین کا سارا خزانہ ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج دہلی یونیورسٹی ہو، جے این یو یونیورسٹی ہو، پٹنہ یونیورسٹی ہو، اس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے یا عربی کے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسوں میں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ ہائی کورٹ کے بڑے بڑے جج اور وکیل ہیں اور حق اور انصاف کے ساتھ اپنے معاملے کو طے کرتے، لیکن جنہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا، خانہ کعبہ میں، مسجد نبی میں بہت سے مترجم ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا ہے، پارلیمنٹ میں بہت سے مترجم ہیں جن کو میں شخصی طور پر جانتا ہوں، اللہ نے ان کو دنیا میں عزت دی ہے کہ جنہوں نے قرآن حدیث کا علم حاصل کیا ہے۔ قرآن حدیث کے پڑھنے کے بعد دنیا کا سارا علم آسان ہو جاتا ہے۔ میں ابھی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جو وقت دیا گیا اس سے پہلے میں ختم کروں گا ان سے اجازت لے کر۔ سن لیجئے، ابو داؤد کی حدیث ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے، سننا ہے نا؟ اور سے سنیے، زید بن ثابت ان صحابہ میں ہیں جو حلال حرام کے مسئلے میں بہت علم رکھتے تھے۔
قرآن کے بڑے قاری تھے اور فتویٰ دینے والے صحابہ میں تھے، قرآن کریم کے ماہر تھے۔ ان کے چچا خارجہ بن زید اللہ کے نبی کی خدمت میں لائے، کہا کہ آپ اپنی خدمت میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے قرآن؟ کہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ نے کہا ذرا اس واقعے کو سن لیجیے آپ لوگ۔ کہا تعلم لی کتاب یہود فإنی لا منغم علی کتابتہم، یہودیوں کی زبان سیکھو، لکھنا سیکھو سے مراد بعض روایت میں مسلم احمد میں اور ترمذی میں روایت موجود ہے، عبرانی زبان۔ توریت کی زبان کیا تھی؟ توریت کی زبان عبرانی زبان، اور انجیل کی زبان سریانی زبان تھی، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ فما مرت علی 15 یوما حتی حذقتها، 15 دن گزرنے سے پہلے میں اس زبان کا ماہر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ میں اس زبان میں پختہ مہارت حاصل کر لیا۔ یہ کس کی برکت تھی بھائی؟ کس کی برکت تھی؟ قرآن کی برکت۔ قرآن کی برکت سے دنیا کے علوم بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، میں نے اپنے بچے کا تجربہ کیا کہ جب انہیں میٹرک کرانا تھا گلبرگہ میں، اس کو کنڑ نہیں آتی تھی، قرآن کی برکت سے چند مہینے میں اس نے کنڑ سیکھ لے، الحمدللہ ابھی امریکہ میں، اللہ کے فضل سے قرآن کی برکت سے دنیا کے سارے علوم آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے، اور یہ جتنے پیٹھ کے اعتبار سے، پیٹھ کے درد میں مبتلا ہے، کمر کے درد میں مبتلا ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، ضرور دوا کھائیے، لیکن قرآن سے بھی تو فائدہ اٹھائیے۔ امام ابن قیم کہتے تھے من لم یکفی القرآن فلا کفاہ اللہ ومن لم یشفی القرآن فلا شفاہ اللہ، جس کے لیے قرآن کافی نہیں، اللہ کسی چیز کو کافی نہیں کرے گا، اور جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی اللہ اس کو کسی چیز سے شفا نہیں دے گا۔ یعنی قرآن سے روشنی حاصل کیجیے، قرآن پڑھیے، تدبر کیجیے، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی اس میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عالجیہ بکتاب اللہ، حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اس کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سلامتی کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے، امن کی کتاب ہے، شانتی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، سعادت کی کتاب ہے، دنیا میں امن قائم کرنے والی کتاب ہے۔ لہذا جو لوگ بھی قرآن ہمیشہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے گا۔ پہلی بار جب گلبرگہ سے جا رہا تھا اور 4 بجے صبح میں اترا تھا، ایک بہت ہائی لیبل کا انسان ملا، سن رہے آپ لوگ میری بات؟ اس نے کہا کہ ہم غیر مسلم ہیں، لیکن ہم نے ریسرچ کیا ہے اس پر ہم لوگوں نے کہ مسلمانوں میں جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بھائی جی؟ جو دھارمک ہوتے ہیں، مذہبی لوگ، ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب میں قرآن میں یہ تاثیر ہے، اللہ کی قسم۔ اسی لیے تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرِّ، نیکی اور بھلائی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ادنا ترین طالب علم ہوں قرآن کا، کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے قرائے 7 قرائے 10 میں نافع المدنی آتے ہیں، نافع المدنی، ان کی عمر تھی 99 سال۔ کتنی تھی بھائی؟ بولیے آپ میرے ساتھ۔ ان کے شاگرد قالون کی عمر تھی 100 سال، ان کے شاگرد ورش کی عمر تھی 87 سال، قنبل کی عمر تھی 112 یا 132 سال، 2 روایت ہمیں ملی۔ اللہ اکبر۔ عاصم جن کی ہم قرأت کرتے ہیں ان کی عمر تھی 107 سال۔ حفص جن کی قرأت کی جاتی ہے، عاصم کے 2 شاگرد ہیں اس میں حفص اور شعبہ، ان کی عمر تھی 90 سال، اور شعبہ کی عمر تھی 98 سال۔ سوید بن غفلہ جن کو لوگ دیکھ کر، جو طلاب علم ان کو معلوم ہے، سوید بن غفلہ بڑے قاری تھے، اور ان کو دیکھ کر کے لوگ امام احمد بن حنبل کو یاد کیا کرتے تھے۔ 127 سال کی عمر تھی، بلکہ ایک روایت میں 128 سال۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی اس بڑھاپے کی عمر میں کہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تراویح میں، اور جسمانی طور پہ اتنے طاقتور تھے کہ آپ گوگل پر لکھیے گا فافتضح اے فازال بکارتا، یعنی تزوج فی آخر العمر مال باکرہ، یعنی اتنی طاقت تھی کہ بڑھاپے میں بھی انہوں نے باکرہ عورت سے شادی،
اللہ یہ قرآن کی برکت بتا رہا ہوں۔ اور آج بھی جو بڑے بڑے مشائخ جو قرآن و سنت کی خدمت انجام دیتے ہیں بہت ہی سکون اور اطمینان میں ہوتے ہیں۔ لہذا جتنے مدارس کے طلبہ ہیں، اسکول کے طلبہ ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن کی تفسیر جو منہجی تفسیر ہے، چاہے وہ حسن البیان ہو، تیسیر الرحمن لبیان القرآن ہو، یا اسی طرح فہم القرآن ہو۔ میرے پاس تقریباً 12 سلفی تفسیریں ہیں۔ کتنی تفسیریں میرے پاس؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 12 سلفی تفاسیر ہیں مثال کے طور پر۔ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا اور اللہ زندگی میں بہار پیدا کرے گا۔ ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں۔ میں اپنی بات کو مشائخ سے اجازت لے کے ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں بہت لمبے سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوں۔ اجازت ہے نا تھوڑا پہلے ختم کرنے کی؟ ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں سے بھی استفادہ کیا اور سیکھا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ میں دنیا میں بھٹکتا رہا، پریشان ہوتا رہا، لیکن جب سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور قرآنی ماحول میں زندگی گزاری، اللہ رب العالمین نے میرے حالات درست کر دیے، میری پریشانیوں کو حل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ کی قسم بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال تھے اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ لیکن کب صرف الفاظ کی تلاوت کافی نہیں ہے، بے شک ہر حرف 10 نیکی ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ قرآن سمجھنے والی کتاب ہے اور قرآن کی برکت اس وقت ملے گی لیدبروا آیات، جب اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ قرآن کی برکت اس وقت ملے گی جب اس کی تلاوت کریں۔ قرآن کا حق یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، اور اس کی تلاوت کی تفسیر یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، اکرمہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ان حق التلاوہ ان یحل حلالا ویحرم حراما وأن يؤمن بالمتشابه ويعمل بالمحكم وأن يقرأوا كما أنزل وأن لا يتأول ولا غير تأويل، رواه الطبری۔ یعنی قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے، نمبر 1، اس کی تفسیر سیکھی جائے، محکم جن کی آیتیں واضح ہیں، جن کے معنی سب کو معلوم ہے ان پر عمل کیا جائے، اور جن کے معنی نہیں معلوم متشابہات ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور اس کی بے جا تعویل نہ کی جائے۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس قرآن کے ساتھ عدل اور انصاف نہ کیا تو میدان قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب یہی وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کس نے قرآن کو چھوڑا؟ جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، موبائل پر وقت ضائع کیا، جس نے موبائل یونیورسٹی کو اپنے لیے کافی سمجھا، واٹس ایپ یونیورسٹی سے علم حاصل کیا، علماء سے علم حاصل نہیں کیا، اس نے بھی قرآن کو چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے لیے بھی صاحب قرآن ضرور اقرا بسم ربک سے پہلے اللہ نے قاری کو نازل کیا۔ انما العلم بالتعلم، استاد شاگردی کے رشتے سے علم آئے گا۔ لہذا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو استاد سے سیکھو، اس کی تفسیر سیکھو اور اس پر عمل کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شکایت کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، دنیا کی دوسری چیزوں میں وقت لگایا، تو اللہ کا یہ فرمان وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے کہا صدرہ ضیق حرج وإن تنعم ظاہر ولبس ما شاء وسکن ما شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقین، یعنی اللہ آپ کے سینے کو تنگ کر دے گا، قرآن سے بھاگو گے، چاہے دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ میں رہو، سب سے اچھے لباس میں ملبوس ہو جاؤ اور سب سے اچھا کھانا کھاؤ، لیکن دل میں جو آگ لگی ہے وہ نہیں بجھ سکتی ہے، وہ اللہ کے کلام سے ہی وہ آگ بجھے گی، وہ سکون ملے گا، سینے کو تنگ کر دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حتی یضیق علیہ قبر، قبر تنگ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اگر ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، یہ قرآن قبر میں بھی سفارش کرے گا۔ فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ دَفَعَتُ التِّلَاوَةَ، قرآن آئے گا سامنے سے، اگر تلاوت کی ہے تو قرآن حجت پیش کرے گا۔
قیامت کے دن بھی اقرأ الزہراوین المنیرتین البقرۃ وآل عمران، سورہ بقرہ اور آل عمران خاص طور سے پڑھو قیامت کے دن، بدلیوں کے سائے کی شکل میں، چڑیوں کے جھنڈ کی شکل میں یہ دونوں صورتیں حاضر ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کریں گی۔ خاص طور سے میں نے رقیہ کے میدان میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مریضوں کو جو جھاڑ پھونک سے تھک چکے تھے، اچھے نہیں ہوئے، مثال کے طور پر کلکتہ میں ایک مریض سرفراز نام کا میں بتا رہا ہوں واقعہ، تاپ منتر جنتر سے تھک کر چور چور ہو گیا۔ میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کسی راقی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اس پر ایک مکمل تحقیق ہے، ہم خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ صرف سورہ بقرہ سننے کا اہتمام کرو۔ سورہ بقرہ سننے کا اہتمام کیا، بیوی صحیح ہو گئی، بچے صحیح ہو گئے، 1 سال کے بعد اس کے گھر کا ماحول بالکل اچھا ہو گیا۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا جو دربھنگا کرانے والا تھا، لال مسجد کے اندر اس کے والد رہتے تھے، شیطان اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا۔ میں نے اسے یہ دعا سکھائی کہ اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کوئی بھی شیطانی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان سے۔ الحمدللہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا علاج ہو گیا، الحمدللہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واللہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، کینسر کے مریض کو دیکھا ہو، آپریشن ہو چکا ہے، پھر بھی بیماری لوٹ آئی، لیکن جب اس نے قرآن کو سنا، غیر مسلم کو دیکھا، غیر مسلم کو، ہندو کو دیکھا، برادران وطن، قرآن سننے کی وجہ سے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ میں کوئی دوسرا واقعہ نہیں، جو میرے ساتھ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ میں گلبرگہ ضلع میں سفر کر رہا تھا، ٹرین کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اچانک ایک بچے کے پیٹ میں اتنا درد ہوا، غیر مسلم تھا، لگتا تھا کہ روح نکل جائے گی۔ ہمارے ایک بھائی عمران تھے، انہوں نے ایک بوتل پانی دیا، کہا اس میں دم کرو۔ میں نے کچھ نہیں پڑھا سوائے سورہ فاتحہ کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دیا، واللہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو لہذا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے۔ اور اسی طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل رب الناس، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ عبداللہ بن خبیب کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صبح و شام 3 بار پڑھو، تکفیک من کل، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، کافی کر دے گا، ہر مخلوق کی برائی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اور خاص طور سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں یہ حدیث علامہ البانی کی تحقیق میں ثابت ہے کہ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، زمین آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ نے کتاب لکھی، اور اسے اللہ نے 2 آیتیں نازل کی جن پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ لا یقرآن فی دار 3 ایام لیال الا خرج من الشیطان، جس گھر میں 3 دن پڑھی جائے، لیال سے مراد رات دن دونوں ہے، 3 دن تک، کتنے دن تک بھائی؟ 3 دن تک پڑھا جائے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کی بھی قرآن پڑھائیں، اور قرآن کی جو تفاسیر علماء کی سرپرستی میں مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ڈپریشن کا علاج، ہمارے دماغی بیماری کا علاج، جسمانی بیماری کا علاج، روحانی بیماری کا علاج ہو جائے گا، اور اللہ پوری امت پر رحمت و نور کی بارش برسائے گا، دشمنان اسلام کے حملے سے بچائے گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم عزتکم و سعادتکم، اس میں آپ کے لیے عزت ہے، سعادت ہے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ فاستمسک انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، میں نے اسی لیے اپنے بیان کو وقت سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی کہ اس رات کے آخری پہر میں لوگ تھک چکے ہیں، اور عام طور سے جو جلسے جلوس کی جو تقریریں ہوتی ہیں، جو شیعری ہوتی ہیں، اور بہت سی باتیں معلوماتی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک سلبی پہلو ہے، یعنی اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر قرآن کو چھوڑو گے، قرآن یاد کر کے قرآن کو بھول گئے، قرآن کو نہیں پڑھا اور فجر کی نماز چھوڑ دی، قرآن کو سے غفلت اختیار کی ایک، اور فجر کی نماز کو چھوڑا، 1386 بخاری کی حدیث، 1386 نمبر کی حدیث ہے کہ قبر میں قیامت تک عذاب ہوگا۔ قبر میں کب تک عذاب ہوگا؟ سنیے حدیث، اما الذي رأيته يشدق راسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل
ولم يعمل فيه بالنهار هكذا يفعل به الى يوم القيامہ. وہ آدمی جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، پتھر سے مارا جا رہا ہے، چٹان سے مارا جا رہا ہے، اور یہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا، پھر مارا جاتا ہے، پھر سر دو ٹکڑے ہو جاتا، پھر پتھر لڑک کے چلا جاتا ہے. حدیث معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. یہ وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن رات میں سویا، یعنی فجر کی نماز چھوڑا، اور قرآن فجر فضو فی روایہ قرآن کو نہیں پڑھتا تھا، موبائل پڑھ رہا ہے، فیس بک پڑھ رہا ہے، پیپر پڑھ رہا ہے، غفلت اختیار کر رہا ہے. وَلَمْ يَعْمَلْ فِي بِالنَّهَارِ جِيفَةٌ بِاللَّيْلِ وَحِمَارٌ بِالنَّهَارِ عَالِمٌ بِأَمْرِ دُنْيَا جَاهِلٌ بِأَمْرِ أُخْرَى. صرف مطلب پرست بنا ہوا ہے، آخرت سے غافل تھا، دنیا کے معاملات کو خود جانتا تھا، خوب جانتا تھا. یہ عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا. یہ عذاب کب تک دیا جائے گا؟ قرآن چھوڑنے اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے قبر میں کب تک عذاب دیا جائے گا؟ قیامت تک. بخاری شریف حدیث نمبر بولیے 1386. تو یہ بکھری ہوئی چند باتیں تھی، ہو سکتا بے ربط باتیں ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور ہمارے دلوں کے لیے شفا بنائے، ہمارے چہرے کا نور بنائے. امت کی مصیبت کو دور فرما دے. جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے، اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما. ہمارے وطن عزیز کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، اور اس قرآن کی تفسیر کو، قرآن کے معانی کو لوگوں تک بیان کرنے کی توفیق دے. حیدرآباد میں الحمدللہ اللہ ریاکاری سے بچائے. ہم لوگوں کا گروپ ہے آئی ٹیک اور دوسرے لوگ الحمدللہ مارکیٹ کے ایریے میں یا پبلک پلیس میں یا گارڈن میں یا اسٹیشنوں پہ ہم جا کر کے بہت بڑی مارکیٹ سجاتے ہیں اور بینر لگاتے ہیں، قرآن کے بارے میں قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اور الحمدللہ ہمارے ہاں سب اسلام کی تشریح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ابھی افطار پارٹی کا انتظام کیا تھا الحمدللہ اپنی مسجد میں جہاں پر میں درس دیتا ہوں. صرف رمضان میں ایک دن میں صرف 6 آدمی مسلمان ہوئے. یکم کہہ کے بول رہا ہوں الحمدللہ ابھی اس سال کی بات ہے. تو یہ قرآن ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے ہے. ادعوا الا ذکر للعالمین، پورے عالم کے لیے نصیحت ہے. لہذا جو کام ہمیں پہلے کرنا تھا ابھی لوگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس تحریک سے جڑیے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.